بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز کے حالات و واقعات سلسلہ نسب کی تمام تر معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حیات سے جڑے 100 واقعات کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، کتاب سیر الاقطاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ حنبلی کے پوتے تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت سیدہ بی بی ماہنور حضرت سیدنا عبداللہ حنبلی کی پوتی تھیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا یعنی حضرت سیدہ بی بی ماہنور رحمۃ اللہ علیہ کے والد دونوں سگے بھائی تھے۔ اس لحاظ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چچی زاد بہن تھیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، مگر یہ روایات بجز کتاب سیر الاقطاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت بی بی ماہنور رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب معین الدین صلب پدر سے میرے شکم میں منتقل ہوئے تو اللہ عز و جل نے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا۔ دین و دنیا کی برکت سے میرا گھر بھر گیا اور دشمن دوست بن گئے۔ دن بدن عزت و منزلت میں اضافہ ہونے لگا، تمام رنج و علم دور ہو گئے۔ اسی طرح حضرت بی بی ماہنور رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جس وقت اللہ عز و جل کی جانب سے معین الدین چشتی کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ نصف شب سے دن چڑھنے تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنے کانوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت بی بی ماہنور والدہ محترمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جس رات معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے میرا گھر نور سے بھر گیا، دور دور تک فرشتوں کی جماعتیں نظر آنے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ نظارہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس دوران ندائے غیبی آئی، بی بی تم کیوں پریشان ہو؟ یہ میرا ہی نور تھا، میں نے اپنا نور تیرے فرزند معین الدین چشتی اجمیری کے دل میں بھر دیا اور اسے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 4-5 سال کی عمر میں جب ہوش سنبھالا تو والدین نے اپنے سایہ عاطفت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ اگرچہ کسی صاحب تذکرہ نے یہ نہیں لکھا کہ ابتدائی تعلیم والدین نے دی تھی، مگر یہ بات قرین عقل سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم عالم اور عارف کامل تھے۔ ایسے بزرگ ہستی کی شان سے یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ اس کا فرزند عہد طفیلیت میں تعلیم و تربیت سے محروم رہے۔ والدین نے کم از کم قرآن مجید اور اخلاق کی تعلیم ضرور دی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایسے باعظمت باپ کے زیر سایہ جس بچہ کی تربیت ہوگی وہ آگے چل کر کیا کچھ نہ ہوگا۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے عرصے میں ہی کامل بن گئے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت عالم وجود میں تشریف لائے تو دنیا کے پردہ اسکرین پر خونی ڈرامہ کے روح فرما سا مناظر دکھائی دیے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کے وقت خراسان میں سلجوقی خاندان برسر اقتدار تھا۔ ان دنوں سیستان اور گرد و نواح پر تازہ مصیبت یہ آن پڑی کہ حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ترکوں کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا۔ طول و عرض ملک میں فتنہ فساد، بد امنی اور بے چینی پھیل گئی۔ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔
آئے دن کے مصائب اور پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر خواجہ غیاث الدین نے رخت سفر باندھا اور بیوی بچوں کے ہمراہ امن و سکون کی تلاش میں خراسان روانہ ہو گئے۔ حکومت خراسان کا صدر مقام نشا پور تھا۔ خواجہ غیاث الدین نے اسی علاقہ میں سکونت اختیار کر لی، حلال معاش کے لیے باغات اور پن چکی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ماندہ ایام آرام سے بسر کر سکیں۔ نشا پور پہنچنے کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کم سنی میں ہی یتیم ہو گئے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی مہنور رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ باپ کے سایہ الفت اور ماں کی آغوش محبت سے محروم ہو گئے۔ حضرت سیدہ بی بی مہنور پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ترکہ پدری میں بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں انگوروں کا باغ اور ایک پن چکی آئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس باغ میں پن چکی کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے۔ ملکی انقلایات اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارتے تھے، باغ بانی کا کام کرتے اور باغ کی صفائی، پودوں کی دیکھ بھال کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پودوں کی کاٹ چھانٹ اور غرض یہ کہ ہر طریقہ ممکن سے باغ کی نگرانی اور متعلقہ کام سارے انجام دیتے تھے۔ یہی محبوب مشغلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذریعہ معاش تھا۔ اس باغ کی آمدنی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی گزر بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 15 برس تک ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسیں بھیگنے لگیں، خط کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور عہد طفیلت کے حالات و واقعات و تجربات سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سنجیدہ مزاج اور پختہ کار بن گئے تھے۔ باغ بانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر بحر خیالات میں غوطہ زن رہا کرتے تھے۔ دل دنیا ناپید کنارے سے بیزار ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھیں جو بندے کو اللہ عز و جل سے ملا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سوچتے سوچتے گھبرا جاتے اور گم کردہ مسافر کی طرح بھٹک جاتے۔ بالآخر ایک روز قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ عز و جل نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی فرمائی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اس باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی جانب متوجہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگور کا موسم تھا۔ کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم نے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا ایک جام تھا جسے پیتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خود ہی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجاب دور ہو گئے، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اسی حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے بحر ہو گیا اور طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ ابراہیمی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد اب خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقت دکھائی دینے لگی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا، اور قلب تمام دنیاوی علائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابراہیم کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر دی، اور خود معمولی سا رکھ کے اپنے وطن، اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر آباد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کرتے ہیں، پھر عمل کے دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلباء ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم فنون کے لیے سمرقند اور بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن و من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد تک آن پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سنجان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نجم الدین کے ہاں قیام کیا۔ سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہوئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جیل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور انہوں نے یہ بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے، اور خلق اللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل، کوہ بیابان، شہر در شہر، کریا کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا، جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے، اور ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے۔ ان کی قطبیت کا مہر منصور ذوفشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوگ در جوگ حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابراہیم کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا
حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگے، مگر اس جام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا نے دوسرا ساغر بھر کے دے دیا اور تخت اسروی تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا اور اب حضوردہ ہزار عالم روشن ہو گئے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ اور 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین چشتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلا اتارا اور میرے سر پر رکھی اور اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے اور آج تم مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا اور اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ 1000 بار سورۃ اخلاص پھر پڑھو۔ پھر فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نظر جھکائی تو پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تخت الاسرا تک نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی۔ ایک لمحہ بعد انہوں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی دونوں انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو اور بتاؤ کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر 2 عالم کی کیفیات نظر آ رہی ہیں۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی اور نعمت تصور کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتی ہیں کہ میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے اعظم سفر ہوا، اور پھر ہم جب خانہ کعبہ پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ معین الدین چشتی کو قبول فرما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ سلام کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا تو جواب میں آواز آئی، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو
ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ میں بغداد آیا، اور بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کیا اور مجھ سے فرمایا کہ تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ 28 روز تک اعتکاف میں رہے اور اس دوران مجھے فکر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خاص، مصلح، نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے، اور پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں اور ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا، اور اپنے بعد جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 52 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس درجہ عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا بستر، خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے، دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھیں بچھاتے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھیں اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا اور رات کو رات نہ جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اسی خدمت و اطاعت کے سلسلے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں سیوستان میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا کہ ایک روز ہم ایک سوما میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیوستانی رہتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی ہاں خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے کوئی شے لا کر دیتے اور فرماتے کہ میرے حق میں دعا کرو، میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الدین احمد سیوستانی جس وقت قبر کی سختی اور موت کا حال سنتے تو تھر تھر کانپنے لگ جاتے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر اس قدر روتے تھے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ دوران سفر دریائے دجلہ پر پہنچا، اور دریا میں اس وقت طغیانی تھی۔ میں اس سوچ میں گم تھا کہ ہم دریا کو کیسے پار کریں گے۔ دفعتاً مرشد پاک نے فرمایا کہ معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور کچھ دیر بعد مرشد پاک نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں تو ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 5 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر میں تھا۔ ہمارے ہمراہ ایک درویش بھی تھے۔ ہم چلتے چلتے اوش پہنچے اور وہاں شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی سے ملاقات ہوئی۔ شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی بہت بڑے بزرگ اور واصلین میں سے تھے۔ ان کے ہاں دستور تھا کہ جو کوئی ان کی خانقاہ میں آتا وہ محروم اور خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا۔ اگر آنے والے کے پاس کپڑے نہ ہوتے تو اس کو اپنے کپڑے عطا فرما دیتے تھے اور آپ کے لیے غیب سے کپڑے آ جاتے۔ ہم کچھ دن ان کی خدمت میں رہے۔ ایک روز انہوں نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درویش، تجھے جو کچھ ملے اللہ عز و جل کی راہ میں دے دے اور دولت جمع نہ کرنا۔ اللہ عز و جل کے بندوں کو کھانا کھلانا تاکہ اللہ عز و جل کے دوستوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ شیخ علاء الدین کرمانی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور یہ دعا گو ہم تینوں مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ دمشق میں اترے اور جامع مسجد دمشق کے سامنے 12,000 انبیاء کے مزارات ہیں۔ یہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، حاجتیں بر آتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں
کہ ہم نے انبیاء کرام کے مزارات کی زیارت کی اور یہاں چند بزرگوں سے ملے۔ ایک دن ہم جامع مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے، برابر میں چند درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد عارف صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن مالداروں سے حساب ہوگا اور درویشوں پر کوئی پاس پرس نہ ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ یہ بات ایک شخص پر گراں گزری اور وہ بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ حضرت عارف صاحب کو اس کتاب کا نام یاد نہ تھا۔ انہوں نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جس کتاب میں یہ بات تحریر ہے وہ کتاب اس شخص کو دکھلاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ حضرت عارف صاحب نے وہ کتاب اس آدمی کے سامنے لا کر رکھ دی۔ کتاب دیکھ کر اس آدمی کو شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنا سر حضرت عارف صاحب کے قدموں میں رکھ دیا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے فرمان پر ان سے رخصت ہوئے اور بغداد کی جانب چلے۔ راستے میں قبضہ خرقان میں شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی زیارت کی، پھر خرقان سے استر آباد پہنچے اور یہاں شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا بزرگ اور عارف باللہ تھے۔ ان کا سلسلہ ارادت دو واسطوں سے حضرت خواجہ بایزید بسطامی سے جا ملتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے اور نور عرفان حاصل کرتے رہے۔ استر آباد سے چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اصفہان پہنچے۔ اصفہان اس زمانے میں دنیا کا ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت شہر تھا۔ یہاں حضرت شیخ علی بن اسماعیل خلیفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کی خانقاہ تھی۔ لوگ ان کا بہت ادب اور تعظیم کرتے تھے، دور دور سے ان کی زیارت کے واسطے آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصفہان پہنچ کر حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس وقت اصفہان میں موجود تھے اس وقت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرشد کامل کی تلاش میں اصفہان آئے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کچھ عرصہ سے حضرت شیخ محمود اصفہانی کے کشف و کرامات کا مطالعہ کر کے مرید ہونے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو بے تاب ہو گئے اور بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن دنوں مرشد پاک سے رخصت ہونے کے بعد ہندوستان کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستے میں اصفہان میں قیام کیا اور پھر اصفہان سے ہمدان تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اقتصاب فیض کیا اور پھر تبریز تشریف لے گئے اور حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کچھ عرصہ رہ کر اپنے ذوق و شوق کو پروان چڑھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تبریز سے ایک مرتبہ پھر بغداد پہنچے اور بغداد میں اس وقت جلیل القدر اولیاء موجود تھے اور حضور سیدنا غوث اعظم وصال فرما چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ کر روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں حضرت شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کی اور شیخ الشویخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی بے شمار باتیں ہوئیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد سے بلخ، بدخشاں، ہرات اور سبزوار تشریف لے گئے۔ بلخ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی قیام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ دوران سفر تیر کمان، نمکدان اور طباق ساتھ رکھتے تھے اور پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھوک لگتی تو کسی پرندے کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوکے تھے، جب بھوک کی شدت بڑھی تو شکار کی تلاش میں نکلے، پھر ایک کلنگ ملا جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شکار کیا اور ذبح کر کے خادم کے حوالے کیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس جگہ مقیم تھے اور نماز میں مشغول تھے اور خادم کلنگ کا گوشت بھون رہا تھا
تو قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی، جہاں اس کا قیام کردہ مدرسہ بھی تھا، اور اس مدرسے میں دور دراز سے طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول تھے اور خادم کلنگ بھون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور خادم سے پوچھا کہ تم کس لیے کباب تیار کر رہے ہو اور یہ کون بزرگ ہیں جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفی کی بات سنی تو کہا کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ضیاء الدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامات کے قائل نہ تھے، اور اولیاء اللہ کا ذکر مضحکہ خیز انداز میں کیا کرتے تھے، جس سے لوگوں پر برا اثر پڑتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی تو وہ بےتاب ہو کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور ان پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حالت دیکھ کر ان کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ضیاء الدین فلسفی کے مزاج پرسی کی۔ اس دوران خادم نے کلنگ بھون کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود تناول فرمایا اور باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اترا تھا کہ حقیقت و معرفت کا آئینہ سامنے نظر آیا۔ عقل اور فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے، اور گزشتہ خیالات فاسد پر نادم ہوئے اور تائب ہو کر معافی مانگی۔ اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ جوگ در جوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل گئی تھی اور اپنا سارا وقت عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اسرار و رموز، ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقہ درویشی عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر معمور کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد سمرقند تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک شخص قبلہ کی سمت پر بحث کر رہا تھا کہ کسی بھی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ قبلہ کی سمت درست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ کی جانب منہ کرتے ہوئے اسے فرمایا کہ سامنے دیکھ، تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے دیکھا اور کہا کہ میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی بلخ سے بدخشام پہنچے۔ بدخشام میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر تقریباً 140 سال تھی اور ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استغفار پر انہوں نے فرمایا کہ میں صومعہ میں متقف ہو کر مجاہدہ نفسانی میں مشغول تھا کہ ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے باہر جانے کا خیال پیدا ہوا۔ ایک پاؤں نکلا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے مدعی، ہمیں عہد کردہ بودی کے فراموش کر دی۔ اس آواز کے سنتے ہی میرا دل بے قرار ہو گیا اور اسی وقت چھری لے کر اپنا پاؤں کاٹ پھینکا۔ اس روز سے دل میں یہ خیال جا گزری کہ کل قیامت کے دن درویشوں کے سامنے روئے سیاہ لے کر کیوں کر جاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس واقعہ کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بدخشاں سے ہرات تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار پر حاضری دی اور رات بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ اس مزار شریف پر ہیبت خداوندی کا نزول تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرصہ دراز تک مجاہدہ کیا۔ چند روز بعد جب اہل ہرات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ لگا تو وہ جوگ در جوگ آ کر فیوز و برکات حاصل کرنے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہرات سے سبزوار تشریف لے گئے۔
اور ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا۔ ان کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے اس قدر ضد تھی کہ جس شخص کا نام کوئی جز بھی ابو بکر، عمر اور عثمان ہوتا تو وہ اس کے حاکمانہ عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے باہر تھا۔ اس حوض کے کنارے سے ایک نشست گاہ تھی جہاں بیٹھ کر شیخ محمد یادگار داد عیش دیا کرتا تھا۔ حسن اتفاق سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سبزوار پہنچے، بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے اس باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حوض میں غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت کلام خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ حاکم شہر شیخ محمد یادگار سحر و تفریح کے لیے باغ میں تشریف لا رہے ہیں۔ باغ کے مالی اور خدام نے صفائی اور آرائش شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش فروش بچھائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رونق افروز دیکھا۔ خدام چاہتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حوض کے کنارے سے اٹھا دیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے ہی حوض کے کنارے خوشنما اور بیش قیمتی قالینوں کا فرش بچھا دیا اور ہر قسم کا سامان عیش سجا دیا۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی۔ خدام باادب کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت بد عقیدہ آدمی ہے اور اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا اور ممکن ہے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک خادم نے نہایت ادب کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور اگر حرج نہ ہو تو آپ کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو اور قدرت خدا کا تماشا دیکھو۔ خادم وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا کہ اب پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنی جگہ دیکھ کر غصے سے خدام سے مخاطب ہوا کہ اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا۔ خادم خوف کے مارے کانپنے لگا اور اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے شیخ محمد یادگار کی طرف ایک نظر ڈالی تو وہ خوف کے مارے گر پڑا اور مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ محفل عیش و نشاط ماتم کدا بن گئی۔ خدام نظریں جمائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے۔ خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے مؤدبانہ التجا کی، حضور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ کے شناس نہیں تھے، اس لیے ان سے گستاخی سرزد ہو گئی، ان کا قصور معاف فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تو شیخ محمد یادگار کی اصلاح منظور تھی، اس لیے خادم سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھٹے مارو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور شیخ محمد یادگار کو ہوش آ گیا، مگر اب اس کی حالت بدل چکی تھی اور وہ حکومت کے نشے سے نکل چکا تھا۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا حضرت میں تمام ممنوعات سے باز آیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ میری خطا معاف فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ صاحب معین الدین چشتی نے اپنے دست شفقت سے اس کا سر اٹھایا اور اصحاب کبار کے مناقب اس انداز میں بیان فرمائے کہ تمام حاضرین پر رکعت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ محمد یادگار نے وضو کر کے 2 گانا شکر ادا کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہو گئے۔ شیخ محمد یادگار نے اپنا کل مال و اثاثہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے تم نے یہ مال جبراً حاصل کیا ہے اسے ان کو واپس لوٹا دو تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حکم پر اپنا سارا مال و دولت ان کے حقیقی مالکان کے حوالے کر دیا اور جو کچھ بچ گیا وہ فقراء میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس و عیش و آرام حرام کر کے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر عاشق ہوا کہ جدائی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سبزوار سے چلے تو شیخ محمد یادگار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جانا چاہا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، اس وقت تو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔
البتہ جس وقت ہندوستان روانہ ہوئے تو شیخ محمد یادگار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شیخ محمد یادگار مدت و المر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بن کر رہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خادم بن کر زندگی گزاری اور وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے جانب مشرق مدفون ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں وارد ہوتے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے اور وہاں بھی اعتکاف فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزار مبارک پر 40 دن تک چلا کیا مگر زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی۔ 40ویں دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور حضرت داتا گنج بخش سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کساں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ چنانچہ اسی رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ہند پر اپنی مہر ثبت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند کا خطاب دیا اور اجمیر جانے کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آج بھی لوگوں کی زبانوں پر اسی خلوت کے ساتھ جاری ہے اور اسی شعر سے حضرت داتا گنج بخش کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی منزل جانب اجمیر تھی، چنانچہ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی جانب عازم سفر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے 12 برس قبل پرتھوی راج جو کہ ہندوستان کا بادشاہ تھا اسے اس کی والدہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ آج سے 12 برس بعد اجمیر میں ایک درویش اس شکل و صورت اور اس وضع و قطع کا 40 رفقا کے ساتھ آئے گا، اس درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ پرتھوی راج کی ماں علم نحو کی ماہر تھی۔ پرتھوی راج نے اسی دور سے اپنے ہاں حکم نافذ کر دیا تھا کہ اس تاریخ سے اگر کوئی شخص فقیر اس صورت و شکل کا 40 رفقا کے ساتھ ہماری سلطنت میں داخل ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی لاہور سے روانہ ہو کر سمانہ پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شناخت کر لیا اور حاکم کو اطلاع کر دی۔ حاکم کے حکم سے سپاہیوں نے از راہ فریب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ تجویز کر دیں۔ حاکم سمانہ نے اظہار عقیدت کے طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دعوت نامہ بھیجا۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حکم ہوا کہ یہ لوگ مکار و دغاباز ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ دربار رسالت مآب سے ہدایت پاتے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حاکم سمانہ کی دعوت رد کر دی اور فوراً فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں اور ایک جگہ قیام نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین کی شکست نے ان کے حوصلے بڑھا دیے۔ تعصب کی اس قدر فراوانی ہو گئی کہ اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سیدھے دلی پہنچے اور راجہ مندر اور راج محل کے مابین ڈیرا لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا کو دیکھ کر سارے شہر میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ اس زمانہ میں دلی میں پرتھوی راج کے قلعہ اور لال کوٹ کے مجموعہ کا نام تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے زمانے میں دلی عین اسی مقام پر آباد تھا جہاں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی لاٹھ موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دلی پہنچ کر راج محل اور مندر کے درمیان ڈیرا لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی روب و جلال کی وجہ سے کسی بے دین کو اذیت پہنچانے کی جرأت اثر نہ ہوئی، مگر شہر کے معززین کا ایک وفد کھانڈے راؤ حاکم دلی کے پاس جا کر فریادی ہوا، ان مسلمان فقیروں سے دیوتا ناراض ہو رہے ہیں، اگر ان لوگوں کے اولین فرصت میں شہر بدر نہ کیا گیا تو دیوتاؤں کا قہر تباہی سلطنت کا باعث ہوگا۔ کھانڈے راؤ حاکم دلی نے اسی وقت حکم دیا کہ ان فقیروں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ حاکم دلی
کھانڈے راؤ کے حکم کی تعمیل کیے پولیس کا ایک دستہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کی اور حالات دریافت کیے۔ اس پولیس افسر اور اس کے سپاہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و مواضع سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانثار بن گئے۔ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے دوسرے لوگوں میں بھی رغبت پیدا ہوئی اور یوں رفتہ رفتہ چند دنوں میں سینکڑوں راجپوت مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بزرگی اور کرامات کا چرچا سن کر ضرورت مندوں کا تانتا بند گیا۔ دلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی اور پروانوں کا ہجوم جمع ہونے لگا اور تھوڑے ہی دنوں میں ہندوؤں کی خاصی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دلی چھوڑا اور خود اجمیر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 7 محرم الحرام 561 ہجری کو اجمیر میں داخل ہوئے اور شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمانے کا ارادہ کیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی سامان بھی نہ رکھنے پائے تھے کہ پرتھوی راج کے ایک فرعون صفت ملازم نے حقارت امیز لہجے میں کہا کہ یہاں سامان نہ اتارو، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اونٹوں سے کیا غرض ہے، وہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھوں کی معیت میں انا ساگر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چلا گاہ ہے۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہ لیا۔ راجا کے ملازموں نے بہت کوشش کی، خوب مارا پیٹا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ملازم دوڑتے ہوئے راجا کے پاس آئے۔ ملازموں کی زبان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری اور اونٹوں کا واقعہ سن کر پرتھوی راج کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ تھوڑی دیر سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا، علاج این غیران نیست کے پیش ہما درویش بردی و سر خود در پیش پالش بال حاج نمائی۔ اس مصیبت کا علاج اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ تو اس درویش کے پاس جا کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ کر شاندار عاجزی کا اظہار کر۔ چنانچہ ملازموں نے ایسا ہی کیا اور پرتھوی راج اپنی ماں کی پیشن گوئی سے پہلے ہی خائف تھا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے اجمیر آمد سے اہل کامل یقین ہو گیا تھا کہ ان کا مقابلہ اس کے بس کا کام نہیں۔ سرحد اور اندرون ملک کے انتظام کے باوجود اس فقیر کا صحیح سالم پہنچ جانا یقیناً موت کا پیغام تھا، مگر وہ راجا تھا اور ہندوستان کا بڑا راجا، حکومت، طاقت اور دولت اس کے پاس تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بلا سبب ہتھیار ڈالنا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر پھر بھی اسے دبے الفاظ میں اس حقیقت اور بے بسی کا اقرار کرنا پڑا اور ملازموں سے یہ بات کہے بغیر نہ رہا گیا کہ ان فقیروں کو راستے سے ہٹانا آسان کام نہیں۔ اس تازہ مصیبت کا علاج بھی یہی تھا کہ اس فقیر کے قدموں میں سر رکھ کر عاجزی سے کام لے اور اپنا مطلب نکالے تاکہ رسوائی سے بچ سکے۔ ملازموں نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا تیرے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ملازموں نے واپس آ کر دیکھا تو اونٹ کھڑے تھے اور ملازموں نے راجا کو اطلاع دی اور پرتھوی راج اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال زندگی اور آپ کی چند کرامات۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم حضور سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بقیہ 60 کرامتوں کا ذکر کریں گے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء اللہ کے صدقے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اولیاء اللہ کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔